سکینہ تم کہاں لیٹی ہو؟ شام غریبہ میں جو بچی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچی نظر آئی تو کیا دیکھا؟ ایک نشیب میں ایک لاشے کے قریب، جس لاشے پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، نیزے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہوئی ہیں، اس لاشے کے قریب جناب سکینہ سو رہی۔ قریب جا کر بچی کو پیار کیا اور کہا سکینہ کہاں سو رہی ہو؟ کہا کہ اماں جب میرے دامن میں آگ لگی میں بابا کو پکار رہی تھی، بابا مجھے بچاؤ، تو اسی لاشے سے آواز آئی سکینہ میرے قریب آ جاؤ۔ کہ اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا سکینہ تمہارے بابا نے اور کیا کہا؟ کہ بابا نے کہا میرے شیعوں کو جا کے سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد رکھیں۔ عزیزارو، اہل بیت کے اوپر رونے والا، حسین مولا پہ رونے والا اسیروں کا تماشا نہیں دیکھتا، کسی کو پریشان دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ علامت ہے عزاداروں کی کہ کسی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں صرف آپ سے چاہتا ہوں کہ 2 لمحے میرے ساتھ اور رہیے۔ حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، سارے لاشیں نبی زادے نے خود اٹھائے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے۔ جب کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ جب حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا نا امام نے، تو امام سے فرمایا حضرت حر نے کہ یہ آپ کا غلام زادہ ہے، تو فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سلام ہو حسین ابن علی پر۔ جب لاشا علی اکبر کا اٹھا رہے تھے نا تو کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں، مجلسی لوگ ہیں، عزادار لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی ذاکر اہل بیت تشریف فرمائے ہیں۔ میں خود پریشان تھا اس بات کے اوپر جب یہ روایت میں پڑھتا تھا کہ امام حسین نے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ ائمہ معصومین سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا مسئلہ جب حل ہوا کہ جب علامہ نقل صاحب نے یہ مسائل پڑھے کہ جب حسین لاشا اٹھانے لگے نا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور وہ بی بی جناب زینب تھی۔ سلام کر کے کہنے لگی بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ کربلا کے میدان میں واحد شہید ہے جس کا لاشا جناب زینب نے اٹھایا۔ بہت گریہ ہو گیا، مصائب ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ مجھے 2 جملے اور کہنے دیجئے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر جنہوں نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، تھکے نہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، جن کے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ جب حسین کا ذکر ہو تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارے گھر میں کوئی جوان کی میت اٹھ رہی ہے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ عباس علمدار کا لاشا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بقضائہ و تسلیما اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ میرے حصے کا خطاب مکمل ہو گیا مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ کوئی 3-4 سال پہلے ایک محرم کی 6 تاریخ کو ایک جوان میرے پاس آیا، 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن باجی سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نماز مکمل کر کے فوراً آواز دے کر کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، ہم بڑے بوڑھوں کی باتیں تم مانتے نہیں ہو، جا کے مولانا سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دے تو کھا لینا۔ تو مولانا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آج 6 محرم میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔
آپ کو آپ کے